بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ مختصر القدوری کا آج تیسرا سبق ہے، اور یہ تیسرا سبق ہم آج باب التیمم سے پڑھیں گے، صفحہ نمبر 32 سے۔ مکتبۃ البشریٰ کی جو کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 32 باب التیمم سے، کتاب الطہارت میں۔ دیکھیں، تیمم چونکہ وضو کا قائم مقام ہے، اس لیے مصنف نے وضو کے بیان سے فارغ ہونے کے بعد تیمم کا بیان شروع کیا ہے، کیونکہ خلیفہ کا مرتبہ اصل کے بعد ہوتا ہے، اور اس میں کلام اللہ کی اتباع بھی ہے، کیونکہ کلام الہی میں پہلے وضو کا بیان ہے، پھر غسل کا، اور اس کے بعد تیمم کا ہے۔ تو ایسے ہی صاحب قدوری علیہ رحمہ نے بھی پہلے وضو کا ذکر کیا، اور پھر غسل کا ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد تیمم کا ذکر کیا ہے۔ دیکھیں، تیمم کی مشروعیت غزوہ مریسیع میں ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہڈی کا ہار گم ہو گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلاش کرنے کے لیے فرمایا تھا، اور اس میں نماز کا وقت آ گیا اور پانی موجود نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے اس پریشان کن حالت کی شکایت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کی کہ آپ کی صاحبزادی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کو زحمت ہوئی۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی کو ڈانٹا کہ تیری وجہ سے ایسی جگہ ٹھہرنا ہوا جہاں پانی بھی نہیں ہے۔ تو اس پر یہ تیمم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، کہ تم اگر تم پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 43 ہے، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، کہ تم پس اگر پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر سکتے ہو۔ دیکھیں، تیمم کا لغوی معنی هو القصد، التیمم فی اللغۃ هو القصد، تیمم لغت میں ارادہ کرنے کو کہتے ہیں۔ اور تیمم کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ وَهُوَ فِي الشَّرْعِ، اصطلاحی معنی تیمم عبارت عن القصد الى الصعید للتطہیر، تیمم پاک مٹی کا ارادہ کرنا مٹی سے پاکی کے لیے، تیمم ارادہ پاک مٹی سے پاکی کا ارادہ کرنے کا نام ہے۔ جی ذرا دیکھیے عبارت کو، وَمَن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ فَهُوَ مُسَافِرٌ أَوْ خَارِجَ الْمِصْرِ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمِصْرِ نَحْوُ الْمِيلِ أَوْ أَكْثَرَ وَكَانَ يَجِدُ الْمَاءَ إِلَّا أَنَّهُ مَرِيضٌ فَخَافَ إِنِ اسْتَعْمَلَ الْمَاءَ إِنِ اشْتَدَّ مَرَضُهُ أَوْ خَافَ الْجُنُوبَ أَنِ اغْتَسَلَ بِالْمَاءِ يَقْتُلُهُ الْبَرْدُ او یمرضہ فإنہ یتیمم بالصعید۔ دیکھیں ذرا اس کو، ومن لم یجد الماء، اور جو شخص نہ پائے، ترجمہ ذرا دیکھ لیجیے، اور جو شخص نہ پائے پانی کو، اور حالانکہ وہ مسافر ہو، او خارج المصر، یا وہ شہر سے باہر ہو، بینہ و بین المصر، اس اور شہر کے درمیان 1 میل او اکثر، یا 1 میل سے زیادہ کا سفر ہو، او کانا یجد الماء، یا وہ پانی کو پائے، الا انہ مریض، مگر وہ مریض ہو، فخاف ان استعمل الماء، پس وہ خوف کھائے کہ اگر میں پانی کو استعمال کروں گا، اشتد مرضہ، تو اس کی مرض زیادہ ہو جائے گی، او خاف الجنوب، یا جنبی خوف کا، ان اغتسل بالماء، اگر وہ غسل کرے گا پانی کے ساتھ، یقتلہ البرد، تو سردی اس کو قتل کر دے گی، او یمرضہ، یا اس کا مرض بڑھ جائے گا، فإنہ یتیمم بالصعید، تو اب وہ تیمم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہاں تیمم کس صورت میں کیا جا سکتا ہے؟ اگر پانی نہ پائے، یعنی پانی نہ پانے کا مطلب یہ کہ اس کے قریب کہیں 1 میل کے سفر تک کہیں پانی موجود نہ ہو، 1 میل یا اس سے زائد اس کو پانی نہ ہو، یا یہ کہ پانی تو ہو لیکن وہ مریض ہو، اگر استعمال کرے گا تو اس کا مرض بڑھ جائے گا،
اور اسی طریقے سے یا وہ جنبی ہو اور ایسی جگہ پر ہو کہ اتنی سردی ہو، اگر پانی استعمال کرے گا تو وہ مر جائے گا. جیسے ہمارے ہاں کچھ علاقے ہیں، سیاہ چین کا علاقہ ہے، جہاں اتنی برف باری ہوتی ہے کہ پانی کا استعمال کرنا ناممکن ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اب وہاں اگر پانی کا استعمال کریں گے تو انسان کے موت کا خطرہ ہے یا مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے. اب اس کے لیے حکم یہ کہ فَإِنَّهُ يَتَيَمَّمُ بِسَعِيدٍ، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ تیمم کر لے. آگے اس کے بعد تیمم کا طریقہ بیان کیا ہے. تیمم کا طریقہ کیا ہے؟ وَالتَّيَمُّمُ ضَرْبَتان، تیمم دو ضربیں ہیں. یمسح بِأَحَدِهِمَا وَجْهَهُ، ان میں سے ایک ضرب کے ساتھ آپ نے اپنے چہرے پر مسح کرنا ہے. وَبِالْأُخْرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ، اور دوسری ضرب کے ساتھ اپنے ہاتھوں کا مسح کرنا ہے کونیوں تک. یعنی پہلے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مار کر جھاڑ کر اپنے چہرے پر لگائیں گے، اور پھر دوسری مرتبہ زمین پر ضرب لگا کر جھاڑ کر اپنے ہاتھوں کو کونوں سمیت تک کریں گے. اور تیمم جنابت اور حدث میں سواء برابر ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی شخص نے وضو کرنا ہے اور پانی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کے لیے یہی دو ضربیں ہیں. اور اگر کسی شخص پر غسل واجب ہے اور پانی نہیں ہے تو اس کے لیے بھی تیمم کا حکم ہے، اور اس کے لیے بھی تیمم کے لیے یہی دو ضربیں ہیں، اس سے زائد کوئی اور نیا طریقہ نہیں ہے. آگے فرمائے کہ وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّد رحمهم اللہ تعالی، کہ جائز تیمم کرنا امام ابو حنیفہ اور امام محمد علی رحمہ کے نزدیک. یہاں سے یہ بیان کریں کہ کن کن چیزوں سے تیمم کیا جا سکتا ہے اور کن چیزوں سے تیمم نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے ہاں بِكُلِّ مَا كَانَ مِن جِنْسِ الْأَرْضِ، ہر ایسی چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو. ہر ایسی چیز سے تیمم کرنا جائز ہے جو زمین کی جنس سے ہو. جیسے کالتراب مٹی ہے، والرمل جیسے ریت ہے، والحجر جیسے پتھر ہے، والجس جیسے گچ ہے، والنورا جیسے چونا ہے، والکحل، کحل کہتے ہیں سرمے کو، زرنیخ کہتے ہیں ہڑتال، یہ مٹی کی قسم ہے ہڑتال کو. تو اب ان کے ساتھ تیمم کرنا جائز ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام ابو یوسف علی رحمت رحمہ اللہ فرماتے ہیں لا یجوز الا بالتراب، نہیں ہے جائز تیمم کرنا مگر مٹی کے ساتھ اور ریت کے ساتھ خاص طور پر. آگے فرمائے کہ والنیت فرض فی التیمم، کہ نیت کرنا تیمم میں فرض ہے. ومستحبۃ فی الوضوء، اور نیت کرنا وضو میں مستحب ہے. نیت کرنا تیمم میں فرض ہے اور نیت کرنا وضو میں مستحب ہے. آگے وَيُنْقِذُ التَّيَمُّمَ سے تیمم کے نواقض بیان کر رہے ہیں. جیسے ہم نے پیچھے نواقض وضو بیان کیے تھے، نواقض غسل بیان کیے تھے، تو یہاں سے نواقض تیمم بیان کیے جا رہے ہیں. دیکھیں نواقض تیمم، وَيُنْقِذُ التَّيَمُّمَ كُلَّ شَيْءٍ يُنْقِذُ الْوُضُوءَ، توڑ دیتا ہے تیمم کو ہر وہ چیز، توڑ دیتی ہے تیمم کو ہر وہ چیز جو توڑ دیتی ہے وضو کو. اور توڑ دیتا ہے تیمم کو پانی کا دیکھنا بھی، اذا قدر علی استعمالہ، کہ جب قادر ہو اس کے استعمال کرنے پر. آگے فرمائے کہ ولا یجوز التیمم الا بسعید طاہر، اور نہیں ہے جائز تیمم کرنا مگر پاک مٹی کے ساتھ. دیکھیں جو نواقض تیمم ابھی بیان کیے ہیں، ان نواقض تیمم میں ایک بات کا خیال کیا جائے کہ ہر وہ چیز جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا. البتہ تیمم کے لیے ایک خاص ناقض ہے، جب بھی ذکر کیا جائے تو اس میں اس بات کو خصوصی طور پر ذکر کیا جائے کہ پانی کا دیکھنا، کہ اذا قدر علی استعمال ہی، جب اس کے استعمال پر قدرت رکھتا ہے اب تیمم ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر ایک صاحب جہاز کا سفر کر رہا ہے اور نماز کا وقت ہو گیا ہے، پانی نہیں ہے، تیمم کیا، اب سمندر کے اوپر سے گزرا، اس نے پانی کو دیکھ لیا، لیکن یہاں اس پر قدرت نہیں ہے استعمال کرنے کی، تو جب قدرت نہیں ہے تو اس کا وضو تیمم نہیں ٹوٹے گا. تو تیمم کے ٹوٹنے میں صرف رؤیت ماء کی شرط نہیں، بلکہ اذا قدر علی استعمالہ کی بھی شرط ہے کہ جب وہ اس کے استعمال کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہو. آگے فرمائے کہ ولا یجوز التیمم الا بسعید طاہر، اور نہیں ہے جائز تیمم کرنا مگر پاک مٹی کے ساتھ.
یعنی پاک مٹی سے تیمم کر سکتے ہیں، ناپاک سے نہیں کر سکتے۔ اور مستحب ہے اس شخص کے لیے کہ جو لم یجد الماء، جو شخص نہ پائے پانی کو، وہو یرجو ان یجدہ فی آخر الوقت ان یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت، اور مستحب ہے اس شخص کے لیے جو نہیں پاتا پانی کو، بس وہ یہ کہ رجوع کرے، وہ امید رکھتا ہے کہ میں پا لوں گا پانی کو آخر وقت میں، تو اس کے لیے حکم بیان کیا ان یؤخر الصلاۃ الی آخر الوقت، وہ مؤخر کرے اپنی نماز کو آخر وقت تک۔ وَإِن وَجَدَ الْمَاءَ، پس اگر پانی کو پا لے، توضّأ وصلى، وضو کر لے اور نماز پڑھ لے، وَإِلَّا تَيَمَّمَ، وگرنہ وہ تیمم کرے۔ دیکھیں جس شخص کے پاس پانی نہیں ہے اور اس نے تیمم کرنا ہے، لیکن اس کو امید ہے کہ بھئی پانی شاید کہیں سے آ جائے یا کوئی قافلہ ابھی سے یہاں سے گزرے اور اس کے پاس پانی ہو، تو اب اس کو امید ہے کہ جو نماز کے ختم ہونے کا وقت ہے اس وقت تک پانی اس سے پہلے مجھے میسر ہو جائے گا، تو اب یہ نماز تیمم کر کے نماز نہ پڑھے، بلکہ اپنی نماز کو آخر وقت تک مؤخر کرے۔ پانی مل جائے تو نماز پڑھ لے، اور اگر پانی نہ ملے تو وقت کے نکلنے سے پہلے تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ وَيُصَلِّي بِتَيَمِّمِهِ مَا شَاءَ مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ۔ اچھا یہاں سے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب تیمم کر لیا تو اسے صرف فرض پڑھنا جائز ہے؟ نہیں، اب اس تیمم سے فرائض اور نوافل میں سے جو کچھ اس وقت میں چاہے پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تیمم جو ہے یہ وضو کا بدل ہے، جو وضو سے پڑھے جا سکتے ہیں نوافل اور فرائض میں سے، تو وہی چیز تیمم سے بھی نوافل اور فرائض میں سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ آگے ہے، دیکھیے ذرا صفحہ نمبر 36، وَيَجُوزُ التَّيَمُّمُ لِلصَّحِيحِ الْمُقِيمِ فِي الْمِصْرِ، جائز ہے تیمم صحیح مقیم کے لیے شہر کے اندر، اذا حضرت جنازۃ، جب حاضر ہو جنازہ، والولی غیرہ، اور ولی اس کا غیر ہو۔ یعنی اگر نماز جنازہ آ گیا ہے اور کسی غیر کا ہے، یہ اس کا سرپرست اور ولی نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے، اور اس جنازے کو یہ رکوا نہیں سکتا، تو اب اس مقیم اگر اس کو پتہ ہے کہ میں طہارت کرنے میں چلا جاؤں، وضو کرنے کے لیے چلا جاؤں تو جنازے کی نماز فوت ہو جائے گی، تو اب یہ شخص تیمم کر کے جنازے میں شریک ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح عید کی نماز میں بھی اگر اس کو پتہ چلا کہ میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں اور آگے سے وضو نہیں ہے، اور اب اگر وہ وضو کرنے کے لیے مشغول ہو جائے تو عید کی نماز فوت ہونے کا خطرہ ہے، تو اب یہاں بھی یہ تیمم کر کے عید کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہاں یہ دو مسئلے ذکر کیے ہیں، ذرا اس عبارت کا ترجمہ دیکھیے۔ جائز ہے تیمم کرنا مقیم صحیح کے لیے شہر کے اندر جب حاضر ہو جنازہ، والولی غیرہ، اور ولی اس کا غیر ہو، فخاف ان اشتغل بالطہارۃ، پس خوف کھائے کہ اگر مشغول ہوں میں طہارت کے ساتھ وضو کے لیے، ان تفوت صلاۃ الجنازہ، یہ کہ فوت ہو جائے گی اس کی نماز جنازہ، فَلَهُ أَن يَتَيَمَّمَ وَيُصَلِّي، اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ اور دوسرا مسئلہ، وَكَذَلِكَ مَنْ حَضَرَ الْعِيدَ، اور اسی طرح جو شخص حاضر ہو عید کی نماز میں، فَخَافَ إِنِ اشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ، پس خوف کھائے کہ اگر میں طہارت میں مشغول ہو گیا، وضو کرنے میں مشغول ہو گیا، ان يفوت العید، تو اس ان يفوتہ العید، اس کی عید کی نماز فوت ہو جائے گی۔ لیکن اگر وَإِنْ خَافَ مَنْ شَهِدَ الْجُمْعَةَ، اگر وہ شخص جمعے میں آئے اور خوف کھائے کہ میں جمعے میں حاضر ہوں، اگر خوف کھائے کہ جو شخص جمعے میں حاضر ہوا، نِشْتَغَلَ بِالطَّهَارَةِ أَن تَفُوتُ الْجُمْعَةَ تَوَضَّأَ، اب اگر خوف کھائے کہ میں جمعے میں حاضر ہوا، میں وضو کروں گا تو میری جمعے کی نماز قضا ہو جائے گی، اب اس کے لیے تیمم کرنے کا حکم نہیں، اب اس کے لیے حکم یہ کہ وہ وضو کرے۔ فَإِنْ أَدْرَكَ الْجُمْعَةَ، اگر جمعے کو پالے، صَلَّاهَا، جمعہ پڑھے، وَإِلَّا صَلَّى الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وگرنہ یہ ظہر کی 4 رکعتیں پڑھے۔ اس کی وجہ یہ کہ جنازے کا خلیفہ نہیں ہے، اور اسی طریقے سے عید کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، جبکہ جمعے کا خلیفہ ظہر کی نماز موجود ہے، جمعے کی قضا ظہر کی صورت میں کی جا سکتی ہے۔ اور اسی طرح وَكَذَلِكَ إِنْ ذَاكَ الْوَقْتِ، اور اسی طرح اگر وقت تنگ ہو، پس خوف کہے کہ ان توضا، اگر میں وضو کروں گا تو وقت گزر جائے گا، وقت فوت ہو جائے گا، تو اب بھی تیمم نہ کرے، لیکن یہ وضو کرے، اگر وقت باقی ہو تو نماز پڑھ لے، وقت گزر جائے تو اب فوت شدہ نماز قضا کے طور پر پڑھ لے۔
اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ والمسافر اذا نسی الماء، مسافر جب بھول جائے پانی کو، فی رحلہ اپنے کجاوے میں، جیسے آج کل اپنی سواریاں ہیں، پہلے اونٹ سواری کے طور پر اس کے اوپر کجاوا ہوتا تھا، وہ استعمال ہوتے تھے، تو لیکن آج کل گاڑیاں ہیں، اپنی گاڑی میں بھول گیا، فتیمم وصلی، اب اس نے تیمم کیا، اس نے یہ سمجھا کہ میرے پاس پانی موجود ہے ہی نہیں، حالانکہ پانی اس کی سواری میں تھا، اس کے کجاوے میں تھا، لیکن وہ بھول گیا ہے۔ اب اس نے یہ خیال کیا کہ میرے پاس پانی ہے ہی نہیں، وصلی، اب اس نے نماز پڑھی، ثم ذکر الماء، اور پھر اسے یاد آیا پانی وقت کے اندر، ابھی وقت اس نماز کا ختم نہیں ہوا تھا، لم یعد صلاتہ عند ابی حنیفہ و محمد، اب یہ اپنی نماز کا اعادہ نہ کرے امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک۔ وقال ابو یوسف رحمہ اللہ، امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں یعید، یہ شخص اپنی نماز کا اعادہ کرے گا۔ تو اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ اور امام محمد علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کا اعادہ نہیں کریں گے، اور امام ابو یوسف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اپنی نماز کا اعادہ کریں گے، اور یہاں فتویٰ بھی طرفین کے قول پر ہے، یعنی امام ابو حنیفہ اور امام محمد علیہ رحمہ کے قول پر فتویٰ ہے، صاحبین کے طرفین کے قول پر۔ آگے مسئلہ بیان فرمائے کہ ولیس علی المتیمم، اور نہیں یہ متیمم پر، اذا لم یغلب، کہ جب غالب گمان یہ ہو کہ جب نا غالب گمان ہو کہ اس کے قریب پانی ہے کہ اگر وہ اس کو طلب کرے، اور اگر غالب گمان ہو کہ بے شک یہاں پانی ہے، تو اب فرمائے کہ نہیں ہے جائز اس کے لیے کہ تیمم کرے حتیٰ کہ وہ پانی کو طلب کرے، یعنی تیمم کرنے والے کے لیے جب غالب گمان نہ ہو کہ بھی اس کے قریب پانی ہے، تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ وہ پانی کو طلب کرے یا نہ طلب کرے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر غالب گمان ہو کہ طلب کرنے سے پانی مل جائے گا تو اب اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے حتیٰ کہ پانی کو طلب کر لے۔ اب اگر پانی کو تلاش کرے، ڈھونڈے، اور پانی کے تلاش کرنے اور ڈھونڈنے کے ساتھ اگر پانی مل جاتا ہے تو اب یہ شخص وضو کر کے نماز پڑھے گا، اور اگر پانی نہیں ملا تو یہ شخص تیمم کر کے نماز پڑھے گا۔ وَإِنْ كَانَ مَعَ رَفِيقِهِ مَاءٌ، اور اگر اس مسافر کے ساتھی کے پاس، کسی دوست کے پاس، ساتھ رفیق کے سفر کے پاس پانی ہے، اب اس کو چاہیے کہ اس سے طلب کرے پہلے اس کے کہ تیمم کرے، تیمم کرنے سے پہلے اس سے طلب کرے۔ وَإِنْ مَنَعَهُ مِنْهُ، اور اگر اس نے اس کو دینے سے منع کر دیا، تیمم وصلی، اب اس کو چاہیے کہ تیمم کرے اور نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے اس کو پانی دے دیا ہے تو اس صورت میں یہ وضو کرے گا، اور اگر وہ اس کو پانی قیمتاً دینا چاہتا ہے اور اس کے پاس قیمت بھی ہے تو اب اس کو چاہیے کہ پانی کو خرید لے اور پھر یہ وضو کر کے نماز پڑھے، اور اگر وہ قیمتاً دینا چاہتا ہے اور اس کے پاس قیمت اتنی نہیں ہے ادائیگی کے لیے تو اب یہ تیمم کرے، اور تیمم کرنے کے ساتھ یہ شخص نماز پڑھے۔ یہ ہم نے کتاب التیمم کو مکمل پڑھا ہے، اب باب التیمم کو، اب اس کے ساتھ آگے جو باب ہے وہ باب المسح علی الخفین ہے، یہ باب ہے موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں، باب المسح علی الخفین، یہ باب ہے موضوع پر مسح کرنے کے بیان میں۔ صاحب قدوری علیہ رحمہ نے باب التیمم کے بعد باب المسح علی الخفین ذکر کیا ہے، اس لیے کہ تیمم یہ خلف عن الکل ہے اور مسح یہ خلف عن البعض ہے، گویا کہ تیمم یہ وضو کا بدل ہے اور موضوع پر مسح کرنا یہ پاؤں دھونے کا بدل ہے، تو اس لیے امام قدوری علیہ رحمہ نے تیمم کو مسح علی الخفین پر مقدم کیا، کیونکہ قرآن مجید میں تیمم کا ثبوت ہے اور موضوع کا جو مسح ہے اس کا ثبوت احادیث متواترہ اور اخبار مشہورہ سے ہے، اس وجہ سے امام قدوری علیہ رحمہ نے باب التیمم کو باب المسح علی الخفین پر مقدم کیا ہے۔ مسح کا معنی ہوتا ہے تر ہاتھ کا پھیرنا، خفین یہ تثنیہ ہے خف کی، یعنی دونوں موضوع پر مسح کرنا، خف کہتے ہیں چمڑے کے موزے کو۔ ذرا دیکھیے عبارت، المسح علی الخفین جائز بسنتی من کل حدث، مسح کرنا جائز ہے موضوع پر بسنتی، سنت کی وجہ سے، ہر حدث سے جو واجب کرتی ہے، جو واجب ہو وضو کے لیے۔ اذا لبس خفین علی طہارتین،
کہ جب دونوں موزے پہنے ہوں طہارت پر، یعنی جب دونوں موزے وضو کر کے پہنے ہیں، اب اس کے بعد ہر ایسا حدث کہ جس سے وضو واجب ہوتا ہے اس سے مسح بھی کرنا پڑے گا، اس سے مسح بھی ہوگا، مسح انہی سے ہوگا کہ جن سے وضو واجب ہوتا ہے۔ ثم احدث، پھر حدث لاحق ہو گیا، فإن كان مقیما مسح یوما ولیلۃ، کہ جب موضوع کو پہنا اس نے طہارت پر اور پھر حدث لاحق ہو گیا، جب حدث لاحق ہو گیا اب جب دوبارہ وضو کرے گا تو اپنے موضوع پر مسح کرے گا۔ اور مسح کی مدت کتنا، فإن كان مقیما سے مسح کی مدت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر مقیم جو ہے وہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات مسح کی مدت ہے، وإن كان مسافرا، اور اگر مسافر ہو تو مسافر کی مسح 3 ایام ولیالیہا، تو مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں، مسافر کے لیے مسح کی مدت 3 دن اور 3 راتیں ہیں۔ اور اس کی ابتدا حدث کے بعد ہے، یعنی موزے پہننے کے وقت نہیں، جب حدث لاحق ہوا پہلا، یعنی موزے وضو کر کے پہنے، جب وضو ٹوٹا تو اب وہیں سے موضوع کے اوپر مسح کرنے کی مدت شروع ہوگی۔ والمسح على خفین على ظاہرہما خطوطا بالاصابع یبدأ من الاصابع الى الساق، مسح دونوں موضوع کے ظہر پر ہوگا اور وہ خط کھینچنا ہے اپنی انگلیوں کے ساتھ، ابتدا کرے انگلیوں سے کس کی طرف، پنڈلی کی طرف، ایسا نہیں کہ پنڈلی سے انگلیوں کی طرف نہیں، یہ طریقہ بیان کر دیا مسح کا، وہ اپنی انگلیوں کے ساتھ آپ پاؤں کے ظہری حصے پر جو اوپر والا حصہ ہے اس کے اوپر آپ خط کھینچیں گے اور انگلیوں سے شروع کریں گے، پنڈلی کی طرف آپ خط کھینچیں گے۔ وفرض ذالک، اور فرض مقدار جو ہے وہ 3 انگلیوں کی مقدار ہے ہاتھ کی انگلیوں سے، تو یہ ایک فرض مقدار ہے مسح کی۔ اور فرمائے کہ نہیں ہے جائز مسح کرنا ایسے موزے پر کہ جو پھٹا ہوا، علی خفی فیہ خرقن، خرق کہتے ہیں پھٹن، کہ جس موزے کے اندر پھٹن ہو، اس میں پھٹنے کثیر، خرق کثیر یتبین منہ قدر 3 اصابع الرجل، کہ جس میں 3 انگلیاں پاؤں کی مقدار کے برابر پاؤں ظاہر ہو، اس میں اس موضوع پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ یعنی پاؤں کی 3 انگلیاں، بھی جس پر پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر اگر پاؤں ظاہر ہے، یعنی موزہ اتنا پھٹا ہوا ہے، تو اب اس صورت میں اس موزے پر مسح کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَإِن كَانَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ جَازَ، اور اگر اس سے کم پھٹا ہوا ہے تو پھر ایسے موزے پر مسح کرنا شرعاً جائز ہے۔ وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ، اور نہیں ہے جائز مسح کرنا ایسے موضوع پر لیمن واجب علیہ الغسل، اس شخص کے لیے کہ جس کے اوپر غسل واجب ہو چکا ہے۔ یعنی موضوع پر جو مسح ہے یہ وضو کے لیے ہے، غسل کے لیے نہیں ہے۔ اگر کسی کا وضو ٹوٹ چکا ہے، حد سے اصغر ہوا ہے، اب وہ طہارت حاصل کرنے کے لیے باقی وضو جہاں کرے گا، وضو کے آزاد ہوئے گا، پاؤں پر مسح کرے گا موزے پہننے کی صورت میں۔ لیکن اگر اس پر غسل واجب ہو چکا ہے، اب یہ مسح نہیں کرے گا بلکہ یہ موزے اتار کر پورے جسم کا دھوئے گا، پورے جسم کا غسل کرے گا۔ ولا يجوز المسح على الخفين لمن وجب عليه الغسل، اور نہیں ہے جائز مسح کرنا دونوں موضوع پر اس شخص کے لیے کہ جس پر غسل واجب ہے۔ وينقض المسح ما ينقض الوضوء، اب یہ مسح بھی ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں سے کہ جن کے ساتھ وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی موضوع پر مسح کیا تو یہ موضوع کا مسح اس وقت ٹوٹ جائے گا جب وضو ٹوٹ جائے گا، اور یہ موضوع کا مسح موضوع کے اترنے سے بھی ٹوٹ جائے گا۔ وَيَنْقُضُهُ أَيْضًا نَزْعُ الْخُفِّ، نَزْعُ الْخُفِّ کہ جب موزے اتریں گے تب بھی ٹوٹ جائیں گے، یا موضوع کے مسح کرنے کی مدت پوری ہوئی ہے تب بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ اور جب پوری ہو جائے مدت تو اتارے اپنے موضوع کو، وغسل رجلیہ اپنے صرف پاؤں کو دھو لے، وصلی اور نماز پڑھ لے، ولیس علیہ اعادۃ بقیۃ الوضوء، پورے وضو کا اس پر اعادہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر وضو کیا ہوا ہے اور وہ مسح بھی کیا ہوا ہے اور موضوع کی مدت پوری ہو رہی ہے تو اب اپنے پاؤں سے موزے اتار کر ان کا غسل کر لے، ان کو دھو لے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ موزے پہن لے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، اس کو نئے سرے سے پورے وضو کے اعادہ ضروری نہیں ہے۔
آگے دیکھیے ومن ابتدا المسح جو شخص ابتدا کرے مسح کی وہ مقیم حالانکہ وہ مقیم ہے، فسافر قبل تمام یومین و لیلتن اور پس اس نے سفر شروع کیا ایک دن اور ایک رات کے مکمل ہونے سے پہلے، تو مسح تمام ثلاثۃ ایام و لیالیہا، تو اب یہ مسح کرے 3 دن اور 3 راتیں، مسح کرے 3 دن اور 3 راتیں پوری مسح کرے، یعنی پیچھے اگر آدھا دن گزر چکا تو آگے 2.5 دن مسح کرے گا، آگے پیچھے اگر پورا دن مکمل ہونے والا تھا تو آگے 2 دن سے کچھ زائد مکمل کرے گا، کیونکہ مسافر کی جو مسح کی مقدار ہم نے بیان کی وہ 3 دن اور 3 راتیں، اور مقیم کے مسح کی جو مقدار بیان کی ہے ہم نے وہ 1 دن اور 1 رات ہے۔ ومن ابتدأ المسح وهو مسافر، اور جس شخص نے اپنے موضوع پر مسح کی ابتدا کی حالانکہ وہ مسافر تھے، ثم اقام، پھر وہ مقیم ہو گیا، فإن كان مسح يوما وليلة او اکثر، اگر اس نے 1 دن اور 1 رات مسح کر چکا ہے یا اس سے زیادہ مسح کر چکا ہے، لزمہ نزع خفیہ، اب ضروری ہے اس کے لیے کہ اپنے موضوع کو اتارے اور وضو کرے، نئے سرے سے اپنے پاؤں دھوئے، وإن كان اقل منہ، اور اگر 1 دن اور 1 رات سے کم اس نے مسح کیا، تیمم مسح یوم و لیلۃ، اب 1 دن اور 1 رات کا مسح مکمل کرے گا۔ اور آگے مسئلہ بیان فرمائے کہ ومن لبس الجرموق، اور جس شخص نے جرموق پہنے اپنے موضوع کے اوپر، یہ جرموق موضوع کی حفاظت کے لیے، یہ بھی چمڑے کے ہوتے ہیں لیکن موضوع کی طرح مکمل نہیں ہوتے بلکہ ہاف ہوتے، ہاف موزے جسے ہم کہتے ہیں، یہ موضوع کی حفاظت کے لیے اوپر پہنے ہوئے اور چپکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اگر یہ پہنے تو مسح علیہ، اس کے اوپر بھی مسح کرنا جائز ہے، اس کو اتارنا ضروری نہیں ہے۔ ولا یجوز المسح علی الجوربین، اور جوربین جرابوں پر مسح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، الا ان یکون مجلدین او منعلین، مگر یہ کہ وہ جرابیں مجلدین ہوں یا منعلین ہوں۔ مجلدین کسے کہتے ہیں؟ ایسی جرابیں جو اوپر نیچے سے چمڑے کی ہیں، تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے۔ منعلین ایسی جرابوں کو کہتے ہیں کہ جس کے نیچے والا حصہ چمڑے کا ہے اور اوپر والا حصہ کپڑے کا ہے، تو ایسی جرابوں پر بھی مسح کرنا شرعاً جائز ہے۔ وقال صاحبین فرماتے ہیں کہ یجوز اذا کان ثقینین، اور جائز ہے مسح کرنا کہ جب وہ جرابیں ثقینین موٹی اتنی ہوں کہ لا یشفانی، کہ وہ چھنتی نہ ہوں، اس سے پانی نہ چھنا جاتا ہو، اتنی موٹی ہوں، تو تب ان پر مسح کرنا جائز ہے، اور اس صورت میں فتویٰ بھی صاحبین کے قول پر ہے۔ ولا یجوز المسح علی العمامۃ، اور نہیں ہے جائز مسح کرنا امامہ پر، یعنی جو امامہ پر سر کا مسح کرنا ہے تو آپ نے سر کے مسح کی بجائے اپنے امامے کو اتارا نہیں، بس امامے کے اوپر مسح کر لیا اور یہ سمجھا کہ سر کا مسح ہو گیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ والقلنسوہ، قلنسوہ کہتے ہیں ٹوپی کو، ٹوپی پر بھی مسح کرنا جائز نہیں۔ والبرقع، اور برقعے پر بھی، جو اوپر چیسٹر پہنا ہوتا ہے، ٹوپی والا برقع پہنا ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی مسح کرنا جائز نہیں۔ اور قفازین کہتے ہیں دستانوں کو، جو گلوز عورتیں دستانے پہنتی ہیں، ان دستانوں کے اوپر بھی مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ عَلَى الْجَبَائِرِ، اور جائز ہے پٹی پر مسح کرنا، یعنی اگر کوئی زخم ہو جائے اور زخم پر پٹی کو باندھ دیا، باقی جسم کے حصے سے کو دھویا وضو میں اور اس حصے پر مسح کیا پٹی والے پر، تو یہ جائز ہے۔ وَإِن شَدَّ عَلَى غَيْرِ وُضُوئِهِ، اگرچہ آپ نے اس پٹی کو بغیر وضو کے باندھا تھا۔ وَإِن سَقَطَ مِن غَيْرِ بُرٍّ، اور اگر وہ پٹی گر پڑی بغیر جسم کے صحیح ہوئے، لم یبطل مسح، مسح باطل نہیں ہوگا، پھر اس کو دوبارہ باندھ دی جائے۔ وَإِن سَقَطَ عَن بُرٍّ، اور اگر وہ درست ہو کر، اگر وہ پٹی گری ہے زخم کے درست ہونے سے، باطلا، اب اس کا مسح باطل ہو جائے گا۔ دیکھیے یہاں 1-2 مسئلے جو ذکر کیے گئے ہیں۔ زخم پر جو پٹی باندھی گئی ہے اس پٹی کے اوپر مسح کرنا شرعاً جائز ہے، اگرچہ وضو کر کے اس کو باندھا ہو یا بغیر وضو اس کو باندھا ہو۔ اور اس کے بعد اگر کسی نے پٹی باندھی، جیسے آج کل ٹیپ کے ساتھ چپکا دیتے ہیں زخم کے اوپر پٹی، اب اگر وہ پٹی گر گئی لیکن نیچے زخم ابھی تازہ ہے، درست نہیں ہوا، تو پھر اس کو دوبارہ اٹھا کے باندھ دی جائے اور اس کے گرنے کے ساتھ مسح باطل نہیں ہوگا۔ لیکن اگر پٹی نیچے گری، نیچے سے زخم بالکل ٹھیک تھا، تو اب یہ مسح باطل ہو جائے گا، اس نے وضو کیا ہوا تو اس کو وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جی آگے یہ ہمارا جو باب ہے، باب المسح علی الخفین،
مکمل ہوا ہے۔ اب اس کے بعد اگلا جو باب ہے باب الحیض ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلا سبق جو بیان کریں گے سبق نمبر 4 اس کو باب الحیض سے بیان کریں گے۔ اس سبق کو آپ اچھے طریقے سے یاد کریں، انتہائی اہم سبق ہے باب المسح علی الخفین والا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔